بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ابو عیسیٰ وہذا حدیث حسن صحیح۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ابو عمرو شیبانی کی حدیث وہ حسن صحیح ہے۔ اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل، تو ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ علی مواقیتہا، یعنی وقت پر نماز کی ادائیگی۔ جبکہ دوسری حدیثوں میں دوسرے بھی اعمال کا ذکر آیا۔ یہ سوال ہوا کہ کون سا عمل افضل ہے، تو دوسرے اعمال کا بھی ذکر دوسری حدیثوں میں آیا، اور ان احادیث کے درمیان آپس میں کوئی تعارض نہیں، بلکہ جس وقت یہ سوال ہوا ہے، جس مناسبت سے سوال ہوا ہے، جس موقع پر، اس کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرمایا۔ مثلا نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو چکی ہے، اب اس وقت افضل عمل یہ ہے کہ وقت پر نماز کی ادائیگی کی جائے۔ اسی طرح سے ایک شخص ہے جو مسکین ہے، بھوکا ہے، اور آپ کے دروازے پر آ گیا ہے، کھانے کا سوال کر رہا ہے، اور ابھی نماز کا وقت نہیں ہے، تو اس وقت افضل عمل یہ ہے کہ اس بھوکے کو کھانا کھلا دیجیے۔ اسی طرح سے نماز کا وقت نہیں ہے، ماں باپ کسی جائز بات کا حکم دے رہے ہیں، تو اب افضل عمل یہ ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کی جائے، ان کے حکم کی بجاوری کی جائے۔ اس لیے ان احادیث کے درمیان آپس میں کوئی تعارض نہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح ہے۔ مسعودی، شعبہ اور شیبانی اور کئی ایک لوگوں نے ولید بن عیزار سے اس حدیث کی روایت کی۔ حدثنا قتیبہ حدثنا اللیث عن خالد بن یزید عن سعید بن ابی ہلال عن اسحاق بن عمر عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ لوقتها الآخر مرتین حتی قبضہ اللہ۔ سعید ابن ابی ہلال اسحاق ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی۔ وہ فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی نماز اس کے آخری وقت میں 2 بار نہیں ادا فرمائی ہے، یہاں تک کہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ یعنی 1 مرتبہ تو ہو سکتا ہے، مگر 2 مرتبہ وقت آخر میں حضور نے کوئی نماز ادا نہیں فرمائی۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے 2 حدیثیں آپ حضرات پڑھ چکے ہیں۔ ایک تو امامت جبریل والی حدیث، اس میں یہ ہے کہ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت آخر میں نماز ادا فرمائی، اور اس کے بعد پھر دوسری حدیث آپ نے پڑھی ہے کہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور وقت نماز کے تعلق سے پوچھا، تو ارشاد فرمایا اقم معنا انشاءاللہ۔ اور اس میں یہ ہے کہ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت آخر میں نماز ادا فرمائی، تو 2 دفعہ تو ہو گیا۔ پھر ام المومنین یہ کیسے فرما رہی ہیں کہ 2 دفعہ 2 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز وقت آخر میں نہیں ادا کی، یہاں تک کہ دنیا سے تشریف لے گئے؟ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو 2 واقعے پیش آئے ہیں،
ام المومنین نے ان میں سے ایک کو شمار نہیں کیا، تو ہو سکتا ہے کہ امامت جبریل والی جو حدیث ہے اس میں جو واقعہ پیش آیا ہے ام المومنین نے اس کو شمار نہ کیا، اس لیے کہ وہاں پر تو تبلیغ وحی مقصود ہے۔ کیا مقصود ہے؟ تبلیغ وحی مقصود ہے، اس لیے شاید ام المومنین نے اس کو شمار نہیں کیا، یا یہ ہے کہ اسے شمار کیا ہے اور دوسری والی حدیث میں جو واقعہ پیش آیا اس کو ام المومنین نے نہیں شمار کیا، اس لیے کہ جو دوسری حدیث ہیں اس میں تعلیم مقصود ہے۔ کیا مقصود ہے؟ تعلیم مقصود ہے، اس لیے شاید ام المومنین نے اسے شمار نہیں کیا۔ بہرحال دونوں واقعوں میں سے ایک کو ام المومنین نے شمار نہیں کیا ہے، اس وجہ سے ارشاد فرمایا کہ 2 دفعہ ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند متصل نہیں ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ وقت الاول من الصلاۃ افضل، نماز کا وقت اول ہی افضل۔ ومما يدل على فضل اول الوقت على آخره اختیار النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر، اور اول وقت کی افضلیت پر دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات خلفائے راشدین سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما نے وقت اول کو ہی اختیار فرمایا۔ فلم یکونوا یختارون الا ما هو افضل، اور ظاہر ہے کہ یہ حضرات افضل کو ہی اختیار کرتے ہیں، یہ حضرات افضل کو ہی اختیار کرتے۔ ولم یکونوا یدعون الفضل، اور فضیلت کو نہیں چھوڑتے تھے۔ وکان یصلون فی اول الوقت، اور اول وقت میں یہ حضرات نماز ادا فرماتے تھے۔ امام شافعی تک امام ترمذی کی سند کیا ہے؟ امام شافعی نے جو یہ فرمایا ہے تو امام شافعی تک امام ترمذی کی سند یہ ہے، فرمایا حدثنا بذالک ابو الولید المکی عن الشافعی، یعنی درمیان میں ایک واسطہ۔ باب ما جاء فی السہو عن وقت صلاۃ العصر، یہ باب ہے نماز عصر کا وقت بھول جانے کے بیان میں۔ حدثنا قتیبہ حدثنا اللیث عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ۔ نافع حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو جائے تو گویا اس کے اہل اور اس کے مال کو سلب کر لیا گیا، چھین لیا گیا، یعنی بلا قصد جس کی عصر کی نماز فوت ہو جائے تو گویا اس کی ساری دولت، سارا مال اس کا چھین لیا گیا اور اس کے اہل و عیال کو بھی چھین لیا گیا۔ تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر آدمی کو یہ معلوم ہے کہ مجھے فلاں وقت ایک لمبی دولت ملے گی، بہت بڑا میرا فائدہ ہوگا، کسی کو یہ معلوم ہے کہ مجھے اتنے بجے بہت بڑی دولت ملنے والی ہے، تو کیا اس وقت سے غافل ہو کر کے سوئے گا؟ وہ اسے تو پہلے ہی سے نیند نہیں آئے گی،
شدت سے انتظار ہوگا کہ کب وہ گھڑی آ رہی ہے، کب وہ مبارک گھڑی آ رہی ہے کہ جس وقت مجھے یہ دولت ملنی. شدت سے انتظار رہے گا کہ نہیں؟ اس کے لیے تو اسے پہلے ہی سے نیند نہیں آئے گی. یا یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ معلوم ہے کہ فلاں وقت میرے اہل و عیال پر کوئی افتاد آنے والی ہے، کوئی مصیبت آ سکتی ہے، تو اس کے دفعیہ کے لیے کیا وہ غافل ہو کر کے سوئے گا؟ ہاں؟ غافل رہے گا، وہ اسے نیند نہیں آئے گی. تو عصر کی نماز جس کی بلا قصد فوت ہو جائے، اس کی مثال اس کی طرح ہے کہ جس کے اہل و عیال کو اور اس کے مال و دولت کو اس سے چھین لیا گیا، اسے الگ کر دیا گیا. یہ تو بلا قصد کہ سو گیا آدمی یا بھول گیا، یہ اس کے لیے. باقی قصداً نماز چھوڑنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کے لیے سخت وعیدیں قرآن کریم میں بھی آئی ہیں اور احادیث کریمہ میں بھی آئی ہیں. اس کو دو طریقے سے پڑھا گیا ہے، یعنی وہ تیرا اہلہ و مالہ، اور منصوب بھی پڑھا گیا ہے کہ وہ تیرا اہلہ و مالہ. اگر اس کو منصوب پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اصیبا بأہلہ و مالہ. وفی الباب، اس باب میں حضرت بریدہ اسلمی اور نوفل ابن معاویہ سے روایت ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے، اور امام زہری نے بھی اس کی روایت عن سالم عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی جس طرح سے نافع نے روایت کی ہے اسی طرح سے امام زہری نے بھی اس کی روایت کی. باب ما جاء فی تعجیل الصلاۃ اذا اخرها الامام، یہ باب اس بیان میں ہے کہ جب امام نماز کو مؤخر کرے، یعنی وقت مستحب سے زیادہ دیر کر رہا ہے امام، تو اس وقت آدمی تنہا نماز پڑھ لے، یعنی وقت مستحب آئے تو نماز پڑھ لے. اب اگر امام آیا اور اس نے جماعت قائم کی تو جماعت میں شامل ہو جائے، تو پہلی والی نماز فرض ہوگی اور دوسری والی نماز نفل ہوگی. لیکن یہ حکم صرف دو نمازوں کے لیے، ایک ظہر کے لیے ہے اور ایک عشاء کے لیے، کیونکہ حدیث شریف کی صراحت کے مطابق دوسری والی نماز نفل ہے، تو وہ نمازیں جن کے بعد کوئی نفل جائز نہیں، ان نمازوں کو اگر ادا کر لیا ہے تنہا تو امام کے ساتھ شامل نہ ہو، جیسے عصر کی نماز ہے اور فجر کی نماز کی. حدیث شریف میں آیا کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس ولا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس. تو عصر اور فجر کے بعد چونکہ کوئی نفل نماز نہیں ہے، اس لیے اگر عصر اور فجر کی نماز تنہا پڑھ لی ہے تو جماعت میں شامل نہ ہو. اور چونکہ یہ دوسری والی نماز نفل ہے اور کوئی بھی نفل یہ طاق مشروع نہیں ہے، بلکہ نفل نماز یہ دو دو یا چار چار یعنی شفان شفان مشروع ہے. اس لیے اگر مغرب کی نماز ہے اس نے تنہا پڑھ لی ہے تو مغرب کی نماز میں بھی تنہا پڑھ لینے کے بعد اب جماعت میں شامل نہ ہو، اس لیے کہ کوئی بھی نفل نماز طاق تعداد میں مشروع نہیں. تو یہ حکم صرف دو نمازوں کے ساتھ خاص. حدثنا محمد بن موسیٰ البصری حدثنا جعفر بن سلیمان الضبعی
عن ابی عمران الجونی عن عبداللہ بن الصامت عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر امراؤن یکونون بعدی یمیتون الصلاۃ فصلی الصلاۃ لوقتہا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، میرے بعد کچھ ایسے امیر آئیں گے، کچھ ایسے امیر آئیں گے، یمیتون الصلاۃ، جو نماز کو مردہ کر دیں گے۔ اماتا یمیتو کا معنی مردہ کر دیں گے، یعنی نماز کی روح وہ لوگ نکال لیں گے۔ تو نماز کی روح نکالنے کا مطلب ہے کہ وقت پر نماز کی ادائیگی نہیں کریں گے، وقت مستحب میں نماز ادا نہیں کریں گے بلکہ اس میں تاخیر کریں گے، یہاں تک کہ اس کی روح وہ لوگ نکال دیں گے۔ فصلی الصلاۃ لوقتہا، تو تم وقت پر نماز ادا کر لو، یعنی وقت مستحب آئے تو نماز ادا کر لو۔ فَإِن سُلِّيَتْ لِوَقْتِهَا، اب اگر وقت پر نماز ادا کی جائے، یعنی امام اتفاق سے آ گئے اور جماعت قائم ہو گئی، تو جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ کانت لکا نافلہ، تو یہ دوسری والی نماز تمہارے لیے نافلہ ہوگی۔ وَإِلَّا كُنْتَ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ، ورنہ یعنی امام اگر وقت پر نہیں آئے تو تم تو اپنی نماز ادا کر ہی چکے ہو۔ اب اس حدیث میں دو چیزیں ملحوظ ہیں، یعنی قابل توجہ دو چیزیں، ایک ہے وقت مستحب کی رعایت اور دوسری طرف ہے جماعت کی فضیلت۔ دو چیزیں ہیں یہاں پر، ایک ہے وقت مستحب کی رعایت اور دوسری چیز جماعت کی فضیلت۔ اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تنہا ادا کرنے کے بعد جماعت میں شامل ہو تاکہ دونوں چیزیں اسے مل جائیں، وقت مستحب کی رعایت بھی ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ جماعت کی فضیلت یعنی جماعت کا ثواب بھی اسے مل جائے۔ دونوں چیزیں یہاں پہ ملحوظ۔ لیکن اگر جماعت سے پہلے نماز ادا کر لینے کی صورت میں آپس میں انتشار کا اندیشہ، یہ اندیشہ ہے کہ مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوگا اور شیرازہ بندی جو مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے وہ شیرازہ بندی ختم ہو جائے گی اور آپس میں فتنے اور اختلافات پیدا ہوں گے، تب ایسی صورت میں جماعت کے ساتھ ہی نماز ادا کریں، اس لیے کہ یہاں پر فتنے کو دور کرنا، اختلاف کو دور کرنا یہاں پر مطلوب ہے۔ اور ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں کہ ابھی جماعت نہیں ہوئی ہے اور کچھ لوگ جا کر کے پہلے شروع کر دیں نماز پڑھنا، تو ایک تو تقلیل جماعت کا بھی یہ سبب ہے کہ جماعت میں تعداد کم ہوگی، اور دوسری طرف یہ بھی اندیشہ ہے کہ کہیں آپس میں اختلاف اور انتشار نہ پیدا ہو۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری کی حدیث حسن ہے، اور یہی قول ہے کئی ایک اہل علم کا، یستحبون یصلی الرجل الصلاۃ لمیقاتها، اہل علم اس بات کو مستحب قرار دیتے ہیں کہ آدمی وقت پر نماز ادا کر لے جبکہ امام مؤخر کرے، ثم یصلی مع الامام، پھر امام کے ساتھ بھی پڑھے، والصلاۃ الاولیٰ ہی المکتوبہ، مگر پہلی ہی نماز فرض ہوگی،
عندہ اکثر اہل علم، اکثر اہل علم کے نزدیک۔ وہ ابو عمران الجونی، اس کے رجال میں ایک ابو عمران جونی ہیں، ان کا نام عبد الملک ابن حبیب ہے۔ باب ما جاء فی النوم عن الصلاۃ، یہ باب ہے نماز سے سو جانے کے بیان میں، یعنی وقت نماز آیا اور آدمی سوتا رہا اور کوئی بیدار کرنے والا وہاں پر نہیں تھا۔ سو گیا آدمی غافل ہو کر کے، کوئی بیدار کرنے والا نہیں تھا، یا تھا تو کسی نے جگایا نہیں، تو اب ظاہر ہے کہ اس بارے میں وہ معذور ہے۔ اس لیے امید یہی ہے کہ عند اللہ اس سے مواخذہ نہیں ہوگا، کہ حدیث شریف میں ہے کہ رفع القلم عن ثلاثۃ، 3 آدمی سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، عن مجنون حتی یفیق، وعن صبی حتی یحتلم، وعن نائم حتی یستیقظ۔ ایک مجنون پاگل جب تک کہ اسے افاقہ نہ ہو، دوسرا نابالغ بچہ جب تک بالغ نہ ہو، اور تیسرا سونے والا جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو۔ اب ایک شخص ہے جو سو گیا، نیند اس کی نہیں کھلی، فجر کے وقت سوتا رہا اور اس کی نیند کھلی ہے وقت مکروہ میں، یعنی سورج جس وقت ابھی طلوع ہو رہا، تو کیا اس کی قضا اسی وقت پڑھے، یا یہ ہے کہ انتظار کرے کہ وقت مکروہ جب نکل جائے اس کے بعد پڑھے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مذہب ہے کہ وقت مکروہ جب نکل جائے اس کے بعد قضا پڑھے، اس وقت مکروہ میں قضا نہیں پڑھ سکتا۔ حدثنا قتیبہ حدثنا حماد بن زید عن ثابت البنانی عن عبد اللہ بن رباح الانصاری عن ابی قتادہ قال ذکروا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم نومہم عن الصلاۃ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ نماز سے سو جاتے ہیں، نیند نہیں کھلتی ہے۔ فقال، ارشاد فرمایا، انہ لیس فی النوم تفریط انما التفریط فی الیقظۃ، سو جانے میں تفریط نہیں ہے، سو جانے میں تفریط نہیں ہے، اس میں تقصیر نہیں ہے، تفریط تو بیداری میں، یعنی آدمی بیدار ہے اور گھڑی دیکھ رہا ہے کہ بھی اتنا وقت ہے پڑھ لیں گے نماز، یہاں تک کہ نماز کا وقت بالکل تنگ ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز بھی چلی جاتی، تو تفریط تو بیداری میں، سو جانے میں تفریط نہیں۔ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً، تو جب تم میں کوئی نماز پڑھنا بھول جائے، کسی نماز کو بھول جائے، او نامانہا یا سو جائے، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، تو جب یاد آئے تو اسے پڑھ لے۔ اس باب میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، ابو مریم، عمران ابن حسین، جبیر ابن مطیم، ابو جحیفہ، عمرو ابن امیہ زمری، ذی مخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے۔ ذی مخیر یہ کون ہیں؟ یہ بنو اخی نجاشی، یہ نجاشی کے بھتیجے ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ابو قتادہ کی حدیث حسن صحیح ہے، اور اہل علم کا اس شخص کے بارے میں اختلاف ہے جو نماز سے سو جائے یا بھول جائے، فیستیقظ، اور وہ بیدار ہو یا اسے یاد آئے، وہو فی غیر وقت صلاۃ، ایسے وقت میں اسے یاد آیا یا نیند کھلی جبکہ وہ نماز کا وقت نہیں، عندہ طلوع الشمس اور عندہ غروبہا، طلوع آفتاب کے وقت یا غروب آفتاب کے وقت۔ فقال بعضهم، تو بعض علماء نے فرمایا، یصلیھا اذا استیقظ، جب وہ بیدار ہو اسی وقت پڑھے، یا جب اسے یاد آئے اسی وقت پڑھے۔ وَإِنْ كَانَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ غُرُوبِهَا، اگرچہ طلوع آفتاب یا غروب آفتاب کا وقت ہو۔
یہ قول ہے امام احمد ابن حنبل، امام اسحاق ابن راہویہ، امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہم کا۔ وقال بعضهم، اور بعض علماء فرماتے ہیں لا یصلی حتی تطلع الشمس او تغربا، یعنی اس وقت تک نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ پورے طور سے سورج طلوع نہ ہو جائے یا پورے طور سے غروب نہ ہو جائے۔ یہ مذہب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ امام مالک، امام شافعی وغیرہ نے اسی حدیث سے استدلال کیا ہے جس کو امام ترمذی نے یہاں پر اپنی سند سے تخریج کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل لیلۃ التعریس والی حدیث۔ کون سی حدیث ہے؟ اس حدیث کو آپ حضرات نے موطا شریف میں پڑھا۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس لوٹ رہے تھے تو رات ہی میں قافلہ چل دیا، یہاں تک کہ جب رات کا آخری پہر ہوا تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ لو عرست بنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ رات کی اس آخری پہر میں اگر حضور ہمیں کہیں ٹھہرنے کا موقع دیتے کہ ہم آرام کر لیتے تو یہ بہتر رہتا۔ چنانچہ ایک میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ قیام فرمایا، جبکہ غزوہ خیبر میں صحابہ کرام کی کیا تعداد تھی؟ تقریباً 1500 صحابہ کرام تھے۔ اب چونکہ رات کا آخری پہر تھا، یہ اندیشہ تھا کہ کہیں نیند غالب نہ آ جائے، اس لیے حضرت بلال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقتادو اکلا لنا یا بلال۔ کیا فرمایا؟ اکلا لنا یا بلال، اے بلال تم پہرے داری کرو، جاگو تم، کہ کہیں فجر کے وقت سب لوگ سو نہ جائیں، اس لیے تم پہرے داری کرو۔ حضرت بلال نے عرض کیا نعم یا رسول اللہ۔ اب وہ پہرے داری کر رہے تھے، پھر اس میں ہے کہ فَاسْتَنَدَا إِلَىٰ رَاحِلَتِهِ، یعنی حضرت بلال مشرق کی طرف منہ کر کے اور اونٹنی سے ٹیک لگا کر کے آپ بیٹھ گئے کہ جیسے ہی صبح صادق طلوع ہوگی ہم بیدار کریں گے۔ اب وہ بیٹھ گئے ٹیک لگا کر کے، ان پر بھی نیند غالب آ گئی۔ اس کے بعد اسی حدیث شریف میں ہے فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا بِلَالٌ وَلَا النَّاسِ حَتَّى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ، یعنی نیند ایسی آئی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بلال اور دیگر جو صحابہ کرام تھے ان کی بھی نیند کب کھلی؟ حتی ضربتہم الشمس، یعنی جب سورج طلوع ہوا ہے تب نیند کھلی۔ پھر حضرت بلال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بلال، بلال کیا ہوا؟ تو حضرت بلال نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نیند غالب آ گئی۔ تو فوری طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کا حکم نہیں دیا، بلکہ ارشاد فرمائے اقتادو، یعنی یہاں سے پوچھ کرو، چلو یہاں سے۔
چنانچہ قافلہ وہاں سے چلا، پھر آگے جا کر کے وہاں جماعت کے ساتھ قضا نماز سب نے پڑھی۔ تو اگر بیدار ہونے کے فوراً ہی بعد قضا پڑھنا ضروری ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ اقتادو یہاں سے کوچ کرو؟ کوچ کرنے کا حکم حضور نے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وقت مکروہ کے میں نیند کھلی ہے تو اس وقت قضا نماز نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ جب نیند کھلی ہے اس وقت آفتاب طلوع ہو رہا تھا، وقت مکروہ تھا۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کرنے کا حکم دیا۔ اس حدیث شریف سے یعنی لیلۃ التاریس کی اس حدیث سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے استدلال کیا کہ اگر وقت مکروہ میں نیند کھلی ہو تو اس وقت قضا نماز نہیں پڑھی جائے گی یہاں تک کہ وقت مکروہ نکل جائے۔